الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زمین پر چپکے ہوئے بڑے قالین کو کتے وغیرہ کی نجاست سے پاک کرنے کا طریقہ۔ سوال کیا گیا ہے، مسجد یا گاڑی میں مستقل طور پر بچھائے جانے والے کارپٹ وغیرہ کو کتے کے پیشاب وغیرہ سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جب نجاست کسی ایسے قالین یا کارپٹ کو لگ جائے جسے دھونے کے بعد نچوڑنا اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ کارپٹ زمین یا گاڑی میں چپکا ہوا ہو یا بہت بڑا ہو، تو ایسی صورتحال میں کارپٹ پر لگی ہوئی نجاست کو زائل کر کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر پیشاب ہے تو اسے خشک کر دیا جائے اور پھر اس پر پانی ڈال کر خشک کیا جائے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جائے تاکہ آپ کو غالب گمان ہونے لگے کہ نجاست زائل ہو چکی ہے۔ اور اگر نجاست کتے کی ہے تو پھر قالین کو پانی سے 7 بار مذکورہ طریقے سے دھوئیں، اور پہلی بار صابن یا صفائی کے لیے استعمال ہونے والے مادے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مٹی استعمال کرنا لازم نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بہت بڑے قالین کو نجاست سے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور کیا اگر نجاست زائل ہو چکی ہو تو بھی اسے دھونے کے بعد نچوڑنا ضروری ہوگا؟ تو ان کا جواب تھا، بہت بڑے قالین کو نجاست سے پاک کرنے کا طریقہ، اگر نجاست نظر آ رہی ہو تو اسے زائل کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر جامد ہو تو نجاست کو ہٹا دے، اور اگر سائل ہو یعنی بہنے والی ہو، مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ، تو اسے اسفنج سے خشک کر دے۔ اس کے بعد اس پر پانی بہا دے یہاں تک کہ غالب گمان ہونے لگے کہ نجاست کے اثرات یا بذات خود نجاست زائل ہو چکی ہوگی۔ یہ پیشاب کی صورت میں 2-3 بار پانی بہانے سے ہو جائے گا، جبکہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر نجاست زائل ہی نچوڑنے سے ہوگی تو پھر ضروری ہوگا۔ مثلا نجاست اس چیز کے اندر تک سرایت کر گئی ہو اور اس کے اندر پہنچی ہوئی نجاست نچوڑ کر ہی صاف کی جا سکتی ہے، تو پھر اسے نچوڑنا ضروری ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب۔ اسی طرح آپ رحمہ اللہ سے ایک اور سوال کیا گیا، میں نے آپ کے پروگرام میں سنا ہے کہ زمین پر پیشاب پڑا ہو تو دھوپ سے خشک ہونے پر زمین پاک ہو جائے گی، تو کیا پیشاب کی نجاست سے پاک ہونے کے لیے دھوپ کا ہونا ضروری ہے یا پھر خشک ہو جانا ضروری ہے؟ اور کیا گھروں کے اندر بچھے ہوئے قالینوں کا بھی یہی حکم ہے، چاہے قالین زمین سے چپکے ہوئے ہوں یا نہ چپکے ہوئے ہوں؟ تو ان کا جواب تھا، سورج اور دھوپ کی وجہ سے زمین کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خشک ہو جائے، بلکہ اس نجاست کا ختم ہونا ضروری ہے، یعنی پیشاب یا دیگر کسی بھی نجاست کا وجود باقی نہ رہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر زمین پر پیشاب گرے اور خشک ہو جائے لیکن پیشاب کے اثرات باقی ہوں تو پھر وہ زمین پاک نہیں ہوگی، لیکن اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیشاب کے اثرات باقی نہ رہیں اور زائل ہو جائیں تو پھر اس طرح زمین پاک ہو جائے گی، کیونکہ نجاست کے وجود سے خلاصی اور پاکی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نجاست کا وجود کسی بھی زائل کرنے والی چیز سے زائل ہو گیا تو وہ جگہ پاک اور صاف ہو جائے گی۔ البتہ زمین پر بچھائے جانے والے قالین اور غالیچے وغیرہ چاہے وہ زمین سے چپکے ہوئے ہوں یا نہ چپکے ہوں، انہیں دھونا ضروری ہے۔ انہیں دھونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان پر پانی ڈال دیا جائے گا اور پھر انہیں خشک کیا جائے گا، اور پھر 2-3 بار ایسا کیا جائے یہاں تک کہ ظن غالب ہونے لگے کہ نجاست کا اثر زائل ہو گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب۔ آپ رحمہ اللہ سے یہ بھی پوچھا گیا، بڑی بڑی کمپنیوں میں سیکورٹی پوائنٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے تربیت یافتہ کتے استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ کتے گاڑی کے اندر گھس کر سونگھتے بھی ہیں اور کچھ چیزوں کو چاٹتے بھی ہیں، تو کیا کتے کے سونگھنے یا چاٹنے سے وہ جگہیں پلید ہو جائیں گی؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، سونگھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ سونگھنے سے کتے کا لعاب نہیں نکلتا، البتہ چاٹنے سے کتے کا لعاب لگے گا، لہٰذا اگر کتے کا لعاب کسی چیز کو لگ جائے تو اسے 7 بار دھویا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے ایک بار مٹی سے ضرور دھوئے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ اس سے نقصان ہو، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مٹی کی جگہ پر صابن وغیرہ استعمال کرے، 7 میں سے ایک بار صابن استعمال کر لے کافی ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 49۔ کتے کے بول و براز اور لعاب سب کا یہی حکم ہے۔ جمہور فقہائے کرام کے ہاں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بول و براز لعاب سے زیادہ نجاست رکھتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417۔ دوم، کتا پالنے کی اجازت صرف انہی صورتوں میں ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2145 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالا
تو اس کے اعمال میں سے روزانہ ایک قرات عمل کم کر دیا جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2974 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتا پالا جو کہ شکار یا مویشیوں کی حفاظت یا زمین کی رکھوالی کے لیے نہیں ہے، تو اس کے اجر سے روزانہ 2 قرات کم کر دیے جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 119063۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔